دھیرے دھیرے میرے اور اس کے درمیان فاصلہ پوری طرح مٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں گہری گہری سانسیں بھرتے بے حال ہوا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے، آپ تھک گئے ہیں کیا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہو، اور اس کی اس بات سے میں واقعی شرمندہ ہوا تھا۔ کہاں تو اسے دیکھ کے میرے جذبات کسی طوفان کی طرح بھڑک رہے تھے، اور کہاں اس کی قربت پاتے ہی میں جھاگ کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید موسم کا اثر ہے، میں نے بہانہ بنایا تھا۔ میری بات سن کر ہنستے ہوئے اس نے میرے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے دبا لیا۔ اس کی ادائیں، اس کے بے باک انداز مجھے حیرت سے اسے دیکھنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن وہ تو خود بخود میری جھولی میں آ گری تھی۔ اس نے شاید میری نظروں کو محسوس کیا تو آہستگی سے میرے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے میں بہت سالوں سے تنہا ہوں۔ میرے ماں باپ کی آپس میں ڈیورس ہو گئی تھی، تب سے ہی میں یہاں اس شہر میں اکیلی رہ رہی ہوں، کبھی کسی ہاسٹل۔ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے بھی مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی دکان پہ پارٹ ٹائم نوکری کرتی ہوں، اور یوں سمجھ لیں کہ اسی سے ہی میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ آج بہت عرصے بعد کسی نے اتنی محبت سے مجھے پکارا ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے، تو نہ جانے کیوں میرا دل بہک اٹھا ہے۔ ایسے لگا جیسے میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ اس دنیا میں کوئی میرا اپنا بھی ہے، میرا بھی کوئی گھر ہے۔ مجھے اس جگہ سے بہت اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے، اور آپ کے ساتھ محبت جیسے جذبات میرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، اور میں یوں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے نزدیک آ گئی۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، اور اس کی نظر میری بیوی کی تصویر پر ٹکی ہوئی تھی۔ پھر وہ بہت آہستگی سے کہنے لگی، آپ کی بیوی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت خوش نصیب بھی ہے، جسے آپ جیسا شوہر ملا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پہ بھی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑا، اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا، میری بیوی بہت خوبصورت ضرور ہے، لیکن میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے میرے سانس لینے پہ بھی پابندی لگا رکھی ہو۔ میرے لیے اپنا ہی گھر کبھی کبھی قید خانہ بن جاتا ہے۔ تمہارا ساتھ اسی لیے مجھے بہت اچھا لگا، اور میں تمہارے نزدیک آ گیا، ورنہ میں کوئی بے وفا یا دل پھینک مرد نہیں ہوں۔ میں اسے وہ جواز دینے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں اس کے قریب ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دھوکے باز یا غلط انسان سمجھے۔ آنکھوں میں حیرت لیے وہ مجھے تکنے لگی، کیا سچ میں آپ کی بیوی آپ کو خوش نہیں رکھتی؟ دیکھنے میں تو بہت حسین ہے۔ وہ ایک بار پھر میری بیوی کی تصویر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بالوں سے اسے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکا دیا۔ ایک ہی سانس میں اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ ہاں، جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خوبصورت چہرہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ ہی بھر دے۔ کچھ خوبصورت چہرے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے گلابی لبوں پہ انگلی پھیرتے میں نے دھیرے سے اپنا وہ دکھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی جو شاید میری زندگی میں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اس کا دل جیتنا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ میں اتنی آسانی سے اسے اپنی زندگی سے باہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے سینے پہ سر رکھ دیا، کہنے لگی، مجھے تو آپ بہت اچھے لگے ہیں، بہت زیادہ کیئرنگ اور محبت کرنے والے۔ میں اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور وہ میرے سینے پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نظر اٹھا کر میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایک گیم کھیلیں گے میرے ساتھ؟ میں جو پہلے ہی بہت تھک چکا تھا، اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔
گیم؟ ہاں، ہم دونوں مل کے ایک محبت بھرا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، جو میں کہوں گی آپ کو وہ کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں ایکسائٹڈ سا ہو کے اسے دیکھنے لگا اور کہا کہ ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس نے اپنے لباس میں سے ایک حصہ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ پھر اس نے اس حصے سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور انہیں بیڈ گراؤنڈ سے اٹیچ کر دیا۔ میرے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلیوں سے میرے لبوں کو چھیڑنا شروع کیا اور پھر میری گردن سے ہوتے ہوئے وہ پیٹ تک چلی آئی۔ خود بخود میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں اس کی قربت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی گہری گہری سانسیں، بوجھل آہیں میرے وجود کو پوری طرح بہکنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ اس موسم میں وہ میرے ساتھ جو گیم کھیل رہی تھی اس نے میرے اندر ایک طوفان سا پیدا کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میری برداشت ختم ہوئی تو میں بول اٹھا، میرے ہاتھ کھولو پوجا، بس اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے گزارش کی تھی۔ میں اسے اپنی باہوں میں قید کرنا چاہتا تھا، اپنی جذباتی کیفیات کو اس پہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے انکار میں سر ہلایا اور میرے لبوں پہ انگلی رکھ دی۔ آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس خاموشی سے مجھے محسوس کریں، اس رات کا مزہ لیں اور میری محبت کو اپنے اندر سما لیں۔ اس کی بات پہ میں نے خاموشی اختیار کی، البتہ میرے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ میں نے تھوک نگلا، اس کی خوبصورتی پہ اپنی نگاہیں جما دیں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا، جو بیوی کے پیچھے سے مجھے ایک ایسی جوان اور حسین لڑکی ملی تھی جو خود ہی اپنا آپ مجھ پہ لٹانے کو تیار تھی۔ اس نے آہستہ سے ٹیشو باکس میں سے کچھ ٹیشو نکالے اور میرے منہ میں ڈال دیے۔ میں ایک دم ہی بوکھلا گیا۔ اس کی جانب دیکھنے لگا تو ہنس کے کہنے لگی، آپ شور نہ کریں اس لیے، کیونکہ اب جو میں کروں گی اس کے بعد آپ واقعی بہت شور کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے اپنے دانتوں سے میرے پیٹ پہ ایک نشان بنا دیا، اور واقعی میں بری طرح سے اچھل پڑا تھا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ زور سے میرے وجود کے اس حصے کو کتر ڈالا تھا اور پھر زور سے ہنسی تھی۔ دیکھا، اسی لیے آپ کے منہ میں ٹیشو گھسائے تھے، ورنہ ابھی تک تو آپ سارے جہان کو سر پہ اٹھا چکے ہوتے۔ میں نے گردن سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نے پھر انکار کیا تو اس نے ہنستے ہوئے میری گردن پر دوبارہ سے ویسا ہی ایک نشان بنا دیا، پھر سینے پہ، پھر میرے بازوؤں پہ۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھ پہ اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ کہنے لگی، میں ابھی آتی ہوں، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بے چینی کے عالم میں اس کا منتظر تھا جب وہ ہاتھوں میں ایک بوتل لیے کمرے میں چلی آئی۔ وہ شراب کی بوتل تھی جو ہمارے کچن کے ایک کیبنٹ میں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار میں شراب پی لیا کرتا تھا، لیکن اپنی پتنی کی غیر موجودگی میں۔ من پریت کو میرے پینے پلانے سے بہت چڑ تھی، اس لیے وہ مجھے ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ وہ کہنے لگی، کافی بناتے ہوئے میں نے اسے دیکھا تھا، اسی لیے لے آئی ہوں۔ مجھے لگا تھا وہ میرا منہ کھولے گی اور پھر ہم دونوں مل کے ایک ساتھ شراب پئیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے وہ بوتل کھولا، اسے میرے وجود کے مختلف حصوں پہ گرا دیا اور اپنے لبوں سے اسے پینے لگی۔ اس کی محبت کرنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ مجھے اس کا ساتھ ایسی خوشی دے رہا تھا کہ میرے اندر لاوا سا بہنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کی۔ میں خود کو آزاد کروانا چاہتا تھا، اسے پوری طرح اپنے حصار میں بھر کر اپنی تڑپ مٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے مزید تڑپانے کے ارادے میں لگ رہی تھی۔
پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے مجھے بقیہ لباس سے بھی آزاد کروا دیا۔ مجھے ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا، مگر اسے شاید اب کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھ پہ حاوی تھی اور بری طرح سے میرے وجود کو اپنے ناخنوں سے زخمی کر رہی تھی، اور میں آنکھیں بند کیے جھٹکے کھا رہا تھا۔ نہ اپنے ہاتھوں کو آزاد کروا سکتا تھا، نہ چیخ چلا سکتا تھا۔ 10-15 منٹ میں ہی میں پوری طرح بے حال ہو کر اس کے رحم و کرم پہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے سے نکل گئی، لیکن میں نے آنکھیں نہ کھولیں۔ تھکن میرے وجود پر ایسی سوار ہوئی کہ خود بخود میری آنکھیں بند ہونے لگی نیند سے، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ 2 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے آوازیں نکالنا شروع کی تو وہ باہر سے میرے پاس چلی آئی۔ اس نے میرے منہ میں سے ٹیشو پیپرز نکال دیے اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ تو اتنی جلدی تھک کے سو گئے تھے، ابھی تو میں نے کچھ اور وقت آپ کے ساتھ کھیلنا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے ہاتھ کھولو، مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے میرے کہنے پہ میرے ہاتھ کھول دیے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے کھڑا ہوا، واش روم گیا۔ واش روم میں لگے آئینے پہ میری نظر پڑی تو اپنا ہی وجود دیکھ کے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ جگہ جگہ سرخ نشانات اور نیلے نشانات نے میرے وجود کو عجیب سا بنا دیا تھا۔ اس کی محبتوں کی بے باکیاں اپنی داستان رقم کر چکی تھیں۔ مجھے یہ سوچ کے فکر ہوئی کہ اگر من پریت کے آنے سے پہلے یہ نشان نہ گئے تو کیا ہوگا؟ ایسا حال تو شادی کے اتنے سالوں بعد بھی آج تک کبھی میرا نہیں ہوا تھا۔ من پریت نے کبھی اس انداز سے مجھے چاہا ہی نہیں تھا۔ میں تو خود اس کے قریب جا کے اس سے اپنا حق وصول کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے ایسی بے باکیاں نہیں دکھائی تھیں، نہ اس کی ادائیں ایسی تھیں، نہ اس نے کبھی میرے وجود پہ کوئی زخم لگایا تھا۔ لیکن یہ لڑکی یہ ایک الگ ہی قسم کی محبت رکھتی تھی۔ اس کے جذباتوں نے تو مجھے ہی بے زبان چھوڑ دیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو باہر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میرا سارا گھر اس طرح بکھرا ہوا تھا جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہو۔ میری بیوی کے کپڑے، اس کے زیورات، باورچی خانے کا سارا سامان، فریج کی ساری چیزیں، سب کچھ گھر میں پھیلا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی انجوائے کر رہی تھی۔ کافی فل والیوم میں اس نے میوزک لگایا ہوا تھا اور ایک صوفے سے دوسرے صوفے پہ ناچتی ہوئی وہ رقص کرنے میں مصروف تھی، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا تھا جو پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے میری نظروں کو محسوس کیا تو کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، جانے سے پہلے میں سب کچھ خود صاف کر دوں گی۔ اس نے میرے سامنے فریج کھول کے ایک سیب نکالا، اپنے دانتوں سے کترتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پہ پوری طرح سے لیٹ گئی۔ پوری طرح وہ شرم و حیا سے عاری نظر آ رہی تھی۔ نہ اس نے مجھ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی تھی، نہ اس کی نظروں میں شرم تھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بہت زیادہ تھکن فیل کر رہا تھا اور وہ تیزی سے اٹھی اور میری گود میں آ بیٹھی۔ اپنے دانتوں میں پکڑا ہوا سیب اس نے میرے قریب کیا۔ میں نے جھپٹ کے اپنے ہونٹوں سے اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دوبارہ سے کھینچتی ہوئی بیڈ پہ لے گئی۔ اب کی بار اس نے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ میرے پاؤں بھی باندھ دیے تھے۔ کیا کر رہی ہو پوجا؟ میں تھک گیا ہوں۔ میں نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ نہ مانی اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میری گردن پہ جھکتے ہوئے کہنے لگی، میں کون سا دوبارہ سے آپ کے پاس آؤں گی؟ صبح تو آپ کی بیوی نے واپس آ جانا ہے، پھر یقیناً مجھے اس گھر میں دوبارہ انٹری نہیں ملے گی۔ میں آپ کے ساتھ ایک یادگار وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر وہ یہ کہتے ہوئے مجھ پہ حاوی ہو رہی تھی اور مجھے بھی یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ من پریت نے مجھے کبھی ایسی خوشی نہیں دی تھی جو خوشی مجھے پوجا سے مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو میرا فون بجنے لگا۔ پوجا نے فون اٹھا کے میرے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف میری بیوی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ ایک دن اور لیٹ ہو جائے گی۔ بارش کی وجہ سے راستے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں
اور یہ سن کے مجھے ایسی خوشی ملی کہ میرے بیان سے باہر تھی۔ فون بند کرتے ہی میں نے پوجا سے کہا کہ اب تم مزید ایک دن اور میرے ساتھ رہو کیونکہ میری بیوی نہیں آ رہی۔ یہ سن کے وہ اور مسکرا اٹھی اور پھر سے مجھ پہ محبت لٹانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں پھر سے بے حال ہو کر آنکھیں بند کر کے سو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میری پوری دنیا ہی پلٹ گئی، کیونکہ میں اپنے بیڈ پہ نہیں تھا بلکہ میں مٹی کی اس قبر کے اندر تھا جہاں صرف میرا منہ باہر تھا اور باقی کا دھڑ مٹی کے اندر تھا۔ بارش ہلکی ہو چکی تھی اور میرے منہ پہ تڑا تڑ بوندیں پڑ رہی تھیں، جبکہ پوجا وہ میرے سامنے ہی کھڑی تھی اور وہ ابھی بھی اسی اسکرٹ میں تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور وہ مٹی پہ میرے چہرے کے بالکل قریب بیٹھی شراب پیتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ گا بھی رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نشے میں چور ہو۔ میں بری طرح سے گھبرایا۔ یہ کیا ہے پوجا؟ نکالو مجھے یہاں سے۔ خوف کے عالم میں بری طرح چلایا تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور منہ میں بھری شراب کو میرے منہ پہ تھوک دیا۔ میرے پورے منہ پہ شراب ہی شراب ہو چکی تھی۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ نکالو مجھے اس قبر میں سے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا پورا دھڑ سن ہو چکا ہو۔ مٹی کے اندر موجود میرے جسم کا کوئی بھی حصہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا اور ٹھنڈ سے میرے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور تیز تیز ناچنے لگی۔ نکالو مجھے باہر، مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں سچ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت میرے بالکل قریب کھڑی ہو اور وہ لڑکی پوری طرح پاگل ہو چکی ہو۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور پھر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ میں چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کی تاریکی چھٹنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں صرف گردن گھما کے یہاں وہاں دیکھ سکتا تھا۔ کافی دیر تک چیخنے چلانے کے بعد بھی میری آواز نے میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ پہلے میں نے ساری رات بہت تھکن کے عالم میں گزاری تھی اور اب میں پوری طرح نڈھال ہو کے خود کو مٹی کے حوالے کر چکا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد بارش کی شدت میں اضافہ ہوا۔ میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گارڈن میں پانی پڑ رہا تھا اور مجھے جس جگہ دفن کیا گیا تھا وہ میرے ہی گھر کے پچھلے والے حصے کا گارڈن تھا۔ میں کتنا ہی شور شرابہ کیوں نہ کرتا، میری آواز باہر تک نہیں جاتی۔ بے اختیار مجھے اپنی بیوی یاد آئی۔ کاش وہ صبح واپس آ جائے تو وہ مجھے اس قبر سے نکال سکتی تھی، لیکن اس نے تو ایک دن لیٹ ہونے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ پوجا کا کوئی گیم ہوگا، شاید محبت کرنے کا کوئی نیا انداز۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو مجھے لگنے لگا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ میرے پاس واپس آئی، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ لڑکا مجھے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ تو تم ہو منجیت سنگھ؟ تمہاری امیری کے بڑے قصے سن رکھے تھے، آج تمہارا گھر بھی دیکھ لیا اور تمہاری فطرت اور تمہارے کردار کا علم بھی ہو گیا۔ سنا تھا کہ تم اپنے دفتر میں بہت لڑکیوں کو تنگ کرتے رہے ہو، آج تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کے اس لڑکے نے بہت زور سے میرے کان کو پکڑ کے کھینچا تھا اور میری چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک موٹی گالی دی تھی، ساتھ ہی پوجا کو گالیاں دینی شروع کر دی اور وہ میری ہر گالی پر بڑے زور سے ہنستی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی وہ لڑکی مجھے لڑکی نہیں بلکہ کوئی ناگن نظر آ رہی تھی جس نے مجھے پوری طرح ڈس لیا تھا، مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس لڑکے سے کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے یہ اپنی بیوی کی کتنی برائیاں کر رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی اتنی بری نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ کافی دنوں سے ہم اس انتظار میں تھے کہ موقع ملے اور تمہیں لوٹ لیں۔
آج تم نے خود ہی ہمیں اپنے گھر کے اندر جگہ دے دی۔ پھر ان دونوں نے میرے سامنے ایک دوسرے کے لبوں کو چوما اور ایسی حرکت کی کہ میں نے اپنی آنکھیں کس کے مینچ لی۔ وہ دونوں بے حیائی کی ہر حد کو پار کر چکے تھے، لیکن حیادار تو میں بھی نہیں تھا۔ میں نے بھی اپنی بیوی کے پیٹھ پیچھے جو کام کیا تھا وہ کسی طرح معافی کے لائق نہیں تھا، لیکن اب مجھے شدت سے من پریت یاد آ رہی تھی۔ میں دعا مانگنے لگا کہ وہ واپس آ جائے۔ ان دونوں نے میرے منہ پہ تھوکا، پھر واپس گھر کے اندر چلے گئے۔ میں جانتا تھا وہ دونوں اندر کیا کر رہے تھے، لیکن میرے لیے اس سے بھی مشکل یہ تھا کہ میں بالکل بے بس اپنی موت کے سامنے موجود تھا اور میں اپنے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھیں بند کیے روتے ہوئے میں من پریت کو پکار رہا تھا۔ شادی کی رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب اس نے مجھ سے وفاداری کا وعدہ کیا تھا اور اپنی ساری دولت اور جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ یہ گھر بھی اس کا تھا، کاروبار بھی، جو اس نے بخوشی مجھے سونپا تھا، اور میں نے اسی کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ مجھے ہمارے ہنی مون کے وہ خوبصورت لمحات یاد آ رہے تھے جب ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پہاڑی علاقوں میں گھوم رہے تھے۔ اس وقت کتنی پہاڑی لڑکیوں کا حسن مجھے متاثر کر رہا تھا، لیکن تب میرے دل میں من پریت کے لیے تھوڑی بہت محبت تھی، اسی لیے میں نے کسی اور لڑکی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا دل من پریت سے بھر گیا، سب کچھ میرے ہاتھ آ گیا تھا، اسی لیے اب وہ مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ اس کے پیچھے بھی میں نے کئی بار آفس کی لڑکیوں کو پریشان کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کبھی کبھی شکی نظروں سے بھی دیکھتی تھی۔ اسی کی وجہ سے آفس کی ساری لڑکیوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ لڑکوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ من پریت نے لیکن کبھی مجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ محبت سے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو اس کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نئی نئی جوان لڑکیوں کا شوق چڑھا تھا، اور اسی شوق نے مجھے منو مٹی تلے دبا کے رکھ دیا تھا۔ پھر مجھے دودھ والے کے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی وہ ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس بارش میں بھی وہ اپنے وقت پر آ گیا تھا۔ میں چیخ کے اسے آواز دینا چاہتا تھا، پکارنا چاہتا تھا، لیکن کس طرح؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اب تو میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں بنگلے کے اندر موجود تھے، لیکن ان دونوں میں سے شاید دروازے پہ کوئی بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ 2-3 دفعہ گھنٹی بج چکی تھی، یا شاید وہ بنگلے سے نکل کے جا چکے ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی، میں تو پچھلے حصے میں تھا، ہو سکتا ہے وہ بیرونی دروازے سے چلے گئے ہوں۔ عجیب عجیب سے خیال مجھے ستا رہے تھے۔ میں بس یہی پرارتھنا کر رہا تھا کہ کسی طرح من پریت واپس آ جائے، مجھے اس جگہ سے نکال لے، نہیں تو میری موت پکی تھی۔ لیکن اگر من پریت لوٹ آتی تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ گھر کا یہ حال کیسے ہوا؟ وہ لڑکی کون تھی جسے میں نے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی تھی؟ کیوں میں اپنی بیوی کے پیچھے ایک پرائی لڑکی کو اندر لے کر آیا تھا؟ یہ سب سوچ سوچ کے میرا سر پھٹ رہا تھا، اور دھیرے دھیرے ایک بڑا سا کیڑا میرے منہ کی جانب آ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے گردن گھمانی شروع کی تاکہ کسی طرح وہ کیڑا دور چلا جائے، لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے میری گردن تک پہنچ گیا تھا، اور پھر اس نے گردن سے میرے ہونٹوں تک کا سفر یوں ہی طے کر لیا تھا۔ اب وہ میرے ہونٹوں سے چپکا ہوا تھا، اور میں اپنی گردن کو جھٹک رہا تھا۔ کسی بھی لمحے وہ میرے منہ کے اندر گھس سکتا تھا، اسی لیے میں اپنے لبوں کو نیچے بس جھٹکے کھا رہا تھا۔ سردی کی شدت، اس کیڑے کی وجہ سے آنے والی کراہیت اور خوف نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ شادی سے 2 دن کے بعد ہمارے کمرے میں ایک کیڑا آیا تھا۔ تب من پریت نے پورا کمرہ سر پہ اٹھا لیا تھا۔ بیڈ پہ کھڑے ہو کے وہ آنکھیں بند کیے چیخے چلے جا رہی تھی، اور میں ہنستا چلا جا رہا تھا۔
اتنے سے کیڑے سے بھی بھلا کوئی ڈرتا ہے؟ کیوں بچی بنی ہوئی ہو؟ میں نے اسے پیار سے ڈانٹا تھا۔ اگر یہ کیڑا منہ میں چلا گیا تو پھر، یا پھر میرے سر پہ آ کے بیٹھ گیا تو؟ وہ بچوں کی طرح خوف زدہ نظر آ رہی تھی، اور میں نے آگے بڑھ کر کیڑے کو یوں ہی پکڑ کے مار دیا تھا، اور پھر اسے سکون آیا تھا، اور تھینک یو کہتے ہوئے وہ میرے سینے سے آ لپٹی تھی، اور مجھے اتنی ہنسی آئی تھی کہ بھلا اتنے سے کیڑے سے بھی کوئی خوف زدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج وہی کیڑا جب میرے لبوں پہ آ بیٹھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی وجہ سے خوف سے مر جاؤں گا۔ ایسی گھن اور کراہیت کا احساس مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ منجیت، تمہیں پتہ ہے تمہارا ساتھ مجھے کتنے تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ جب تم میرے نزدیک ہوتے ہو مجھے لگتا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی چیز میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہنا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھ سے وعدہ مانگا تھا، اور میں نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کاش میں اپنے وعدے پہ قائم رہتا، کاش اس کی جگہ میں نے کسی اور کو دینے کا سوچا بھی نہ ہوتا، تو آج یہ کیڑا یوں میرے لبوں سے نہ چمٹا ہوتا۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا اپنی گردن کو مارا تو وہ کیڑا پیچھے کی طرف گر گیا، کیونکہ بارش کی وجہ سے میرے چہرے پہ پانی بھی کافی زیادہ تھا۔ میرے بالوں کی لٹوں سے پانی ہوتا ہوا میرے کانوں میں جا رہا تھا۔ نہ میں اپنے چہرے پہ ہاتھ لگا سکتا تھا، نہ کھجا سکتا تھا، نہ اپنے چہرے پہ بیٹھنے والی کسی مکھی کو ہٹا سکتا تھا۔ بارش کبھی تیز ہو جاتی تھی، کبھی ہلکی۔ مٹی آہستہ آہستہ دلدل میں تبدیل ہو رہی تھی، اور مجھے میرا وجود مزید اندر کی جانب دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں لڑکا اور لڑکی پھر سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس لڑکے نے میرے بالوں سے پکڑ کے میرے چہرے کو پیچھے کیا، اور پوجا نے میرے چہرے پہ تھوکتے ہوئے پوچھا، بتا وہ پیسہ کہاں ہے جو تو 2 دن پہلے بینک سے نکلوا کے لایا تھا؟ اس کی بات سنتے میں ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اس پیسے کی خبر بھلا کیسے ہوئی جو میں 2 دن پہلے بینک سے لایا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے میرا گلا دبا دیا، کہنے لگی، اگر تو نے جلدی سے سب کچھ نہ بتایا تو میں تیرے منہ میں وہ گندگی بھروں گی کہ تجھے اپنے وجود سے بھی گھن آئے گی۔ یہ کہہ کے وہ زور سے ہنسی تھی، اور اس لڑکے نے تیزی سے اپنی زپ کھولی تھی۔